السلام علیکم، کیسے ہو اپ مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ کو محمد علی بھائی کی ایک ویڈیو دیکھا ہوئے گا جس میں بھائی آپ کو بتائیں گے رزق کے لیے کون سے دعا پڑھنی چاہیے۔ آئے ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہیں، مل کے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عثمان بھائی، میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارا اس سے ایمان اٹھ چکا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ رزق بڑھاتا ہے باقاعدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، رشتہ داروں سے ملیں گے، صلہ رحمی کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے اچھا ہے میں ڈبل شفٹ لگا لوں، اس سے اچھا ہے میں اپنے پیسے مزید کما لوں۔ اللہ کے نبی کے وعدے ایک طرف ہے، ہمارا رویہ کیا، کس ڈگر ہم چلتے؟ دیکھیں، جو رزق کے حوالے سے ہے نا، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک لقمہ ہم ایکسٹرا نہیں کھا سکتے۔ یہ سب کا ایمان ہے۔ جو سانس لکھ دی ہے، ایک سانس بھی ہم ایکسٹرا نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہاں مجھے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ ہے، انہوں نے بتایا یہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ بے ہوش ہے، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک نالی لگی ہوئی تھی خوراک کی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ دیکھیں، میں جو جس انداز سے دیکھ رہا ہوں نا، یہ بندہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ ڈیڈ ہے، یہ فیملی کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو اس کے پیٹ میں دنیا والے زبردستی وہ خوراک انجیکٹ کر رہے تھے، میرا بلیو یہ تھا کہ ابھی اس کا اس دنیا میں خوراک پڑی ہوئی، یہ وہ بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، دنیا والے پھر بھی اس کے پیٹ میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بھی لقمہ جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہم نے کھا کے جانا ہے۔ اب وینٹیلیٹر پہ کوئی شخص ہے تو اس کے پیٹ میں دنیا والے انجیکٹ کرتے ہیں، بھائی اپنی خوراک کھا کے جاؤ، ابھی رہتی ہے۔ تو جو ہماری قسمت میں ایک لقمہ لکھ دیا گیا، جب ہم نے کھا کے جانا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، پھر کیوں ہم اس کے لیے لڑیں، کیوں مادہ پرست ہو جائیں؟ نہ ہم ایکسٹرا سانس لے سکتے ہیں، نہ ہم ایکسٹرا کھا سکتے ہیں، جو قسمت میں ہے وہی لے سکتے ہیں، تو پھر ہم ان ساری چیزوں کے لیے بھائی بھائی کو قتل کیسے کر دیتا ہے؟ یہ تو ایک شیطان کا حملہ ہے، اور نفس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہر کام صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی کئی بار شیطان بن جاتا ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک مہمان آیا، اس نے کہا مجھے بھوک لگی، آ کے عرض کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، کو کھانے کے لیے چیز ہے؟ اب سارے گھروں سے جواب آیا سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کی یعنی ترجیح کیا تھی، وہ تو آخرت تھی، گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، وہ 1 سال رہے ہیں تو اتنی گندم بھی پڑی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہے، وہ کہتے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مہمان نوازی۔ اب یہ واقعہ ذرا اگر ہم اس کو ڈیپتھ سے دیکھیں تو بڑی چیزیں سمجھ لگتی ہیں علی بھائی۔ اب مہمان کو لیا، گھر پہ چلے گئے، وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو وائف نے کہا صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا لیں، کھانا تو ہے ہی نہیں ایکسٹرا، تو ہم مہمان لے آئے۔ ہمارے نارمل ہو وہ کہیں گھر کے لیے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں، تم ساتھ مہمان بھی لے آئے، لیکن وہ صابرہ خواتین تھی، تو وہ خاتون کہتی بچوں کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ان کے کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، دیا جلاؤ، کھانا بناؤ، اور اس کے بعد جب کھانا رکھ دو گے مہمانوں کے سامنے تو بہانے سے اٹھنا، وہ دیا بجھا دینا اور مہمانوں کو ہم کھانا کھلائیں۔ تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ ساتھ بھی بیٹھے رہے، دیا بجھانے کا مقصد تھا کہ مہمان فیل کریں گے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ مہمان ہمارے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، انہیں لگے کہ یہ بھی ساتھ شریک ہیں، یعنی وہ منہ ہلاتے رہے، یا اس طرح کا ماحول انہوں نے بنائی رکھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں تاکہ مہمان سیر ہو کے کھانا کھائیں۔ اچھا، انہوں نے جب کھانا کھا لیا تو یہ سارا منظر اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے، تو قرآن پاک میں وحی نازل ہو گئی نبی پاک پر۔ وہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ کیا ہی وہ لوگ ہیں کہ اپنی ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، کیا ہی وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ بھی مسکرا پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت مسکرا پڑے یہ آپ کا عمل دیکھ کے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ شخص ہیں کامیاب۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ۔ اور جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے عثمان بھائی کہ بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے، جی بالکل۔ تو میں ایک سینٹینس پہ مجھے بڑا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ شیئر کرنا، اور آگے جو ریزن انہوں نے بتائی نا وہ یہ تھی کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن، کھلا دشمن۔ تو یہاں پر بجائے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے خلاف نیگیٹو کر دیتے کہ تیرے بھائی ایول ہیں، یہ بھی تو سینٹینس ہو سکتا تھا نا کہ تیرے بھائی ایول ہیں، لیکن بات ڈائریکٹ کی شیطان کی طرف کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب مجھے یہ سمجھ لگی کہ ایک دروازہ چھوڑا گیا حضرت یوسف علیہ
اسلام کے ذہن میں ایک سوچ کہ بھائیوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا ایک وہ رکھو، لیکن جب ماں باپ ہی آپس میں بھائیوں کے مطلب ایک وہ حسد کریٹ کرے نا، کچھ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا ایسا دیکھنے کو ملتا ہے عثمان بھی کہ ماں باپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نا کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں، ایک کو زیادہ دیتے ہیں، ایک کو بالکل ہی جو لفٹ نہیں کراتے، تو پھر اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اولاد کے. تو میرے خیال یہاں پیرنٹنگ بھی درست ہونے والی ہے. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے، رویہ بچوں سے اچھا رکھنا چاہیے. بلکہ یہی میں مزے کی بات ڈی ایس پی صاحب جن کے پاس میں بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے والد صاحب ہم سارے بھائیوں کو صاحب کہہ کے بلاتے، یہ بیٹا میرا، یہ بیٹا میرا صاحب ہے، یہ بھی بیٹا میرا صاحب. کہتے وہ بچپن سے والد کے ساتھ اتنی دوستی اور محبت، کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی. تو بچے کو جب آپ عزت دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بچہ ایک تو اچھا فیل کرتا ہے، دوسرا وہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے. تو میرا خیال ایک تو پیرنٹنگ بھی ہماری جو ہے نا وہ عثمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ نصیحت بھی کریں، کچھ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا بچوں کے ساتھ، اور کتنا وہ پیار سے ڈیل کرتے تھے اور جوڑ کر رکھتے تھے، فیملی کو جوڑ کر رکھتے تھے. اس پہ میں چاہتا ہوں یہ علی بھائی بڑا معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی والدین کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اسلام میں بیان ہوئے، نو شک بالکل اسلام نے بتایا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے والدین کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق بھی پڑھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو غلام دے رہی ہوں، ایک بیٹے کو. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اس بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچے بھی ہیں؟ کہنے لگی ہیں. آپ نے فرمایا ساری اولاد کو دے رہے ہیں یہ برابر؟ جب کہا ساری اولاد کو آپ برابر دے رہے ہیں، کہتے نہیں صرف وہ اس کو ہی دے رہے ہیں. تو میرے ہسبینڈ ذرا مان گئے تھے، تو میں نے کہا ذرا گواہ نبی پاک کو بنا لوں کہ بات ذرا پکی ہو جائے. آپ نے فرمایا اس نا انصافی کے معاہدے پہ نبی گواہ نہیں بن سکتا. یا سارے بچوں میں تقسیم کریں. جائیدادیں اگر آپ دیکھ لیں، ایک زندگی میں اگر آپ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹیاں اور بیٹے سب برابر ہیں، پھر تو تحفہ ہے. جائیداد تو انسان کے دنیا کے جانے سے بعد جناب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے. اگر آپ زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں، ایک بچے کو آپ 2 کروڑ روپے کی جائیداد دے رہے ہیں اور دوسرے بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بیٹا بڑا صبر والا ہے بیچارہ نا، یہ ماشاءاللہ بہت صبر والا. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، والدین نے ترازو کو برابر رکھنا ہے. جب والدین انصاف نہیں کرتے تو بالکل پھر اولاد میں ایک احساس کمتری پیدا ہو. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے. تو پیچھے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا، تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے، خاتون نے مجھے فون کیا، علی بھائی کہتی عثمان بھائی میری ایک بڑی بہن تھی، ہم 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی. بڑی بہن کے ساتھ والد صاحب بڑی محبت کرتے تھے، تو ہماری کافی زمین تھی، تو والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بڑی بہن کے ساری نام ٹرانسفر کر دی. اور وہ سمجھتی تھی، میرے والد صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی بہت اچھی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا میں دنیا سے چلا گیا تو یہ میری بیٹی انصاف کرے گی. اب روٹ کو اس نے چینج کیا. اب ہوا کیا کہ وہ جو سسٹر مجھے رابطہ کر کے پوچھ رہی تھی وہ کہتی کہ وہ بڑی بہن قابضی ہوگی، والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو ساری زمین اس کے نام پہ تو وہ قابض ہوگی. کہتی کس چیز کا آپ کو دیں، آپ نے تو پہلے لے لیا تھا، بس آپ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا تھا. ایک بہن کو کہتی آپ کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا. تو کیا ہے والدین کو چاہیے وہ روٹ اختیار کریں جو اسلام نے ہمیں دیا. تو جب ہم اسلام کو چھوڑ کے اپنی عقل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ نے جو ایک روٹ دے دیا اس کو جب ہم چھوڑ کے ادھر ادھر کی عقل والی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اکثر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کئی بار والدین جو ہیں ان کی طرف سے اولاد کی طرف سے بھی ایسے مسائل. یہی میں اسپیکٹ ڈسکس کرنے لگا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے عثمان بھائی کہ اولاد چلے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی مان لو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب بدتمیزی شروع کر دو یا غصہ یا نفرت کرنا شروع کر دو. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں کیوں کیا انہوں نے، ان کے فیصلے صحیح نہیں تھے، وہ پھر ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک دیکھنے کو ملا کہ یعنی ماں باپ سے علیحدہ بھی ہو گئے لوگ کہ نہیں جی ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ان کے ایون فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کو بلیم کرنا. آئی تھنک اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا پریشر نہ ڈالیں ماں باپ پہ. اکثر نہ میں نے دیکھا سوال ماں باپ بے بسی میں بھی اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اولاد نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور گریڈ اتنی نظر آ رہی، لالچ اتنی. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر اولاد کی تربیت اسلامی اس پر کی ہوتی اسلام کے مطابق تو شاید یہ مسائل نہ پیدا ہوتے. تو یہ اگین پیرنٹس کو سوچنا چاہیے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہلے پہنچیں.